علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شانوں والی کتاب اور شانوں والے نبی پر اور شانوں والی امت کے لیے نازل فرمائی. یہ جملہ ذرا پھر سنیے گا. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے شانوں والی کتاب، جتنا تکڑا جملہ ہے مضبوط اتنی تکڑی آپ کی سبحان اللہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ایک تو سستی بھی دور ہو اور ذرا ماحول بھی اچھا بنے. فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مقدس کتاب اور بڑی مقدس ہستی پر اور بڑی شانوں والی امت کے لیے نازل فرمائی. اس کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا. فرمایا میری امت کی تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، 50 60 70 کوئی 80 الا ماشاء اللہ کوئی 100 کو تجاوز کرے، لیکن سابقہ امتوں کی عمریں 1000 سال اس سے بھی لمبی تھی. حضور سوچ میں پڑ گئے کہ میری امتوں کی عمریں بامشکل 50 60 سال ہیں اور سابقہ امتوں کی عمریں 1000 سے بھی اوپر تھی، تو یہ میری امت ان سے نیکیوں میں مقابلہ کیسے کرے گی؟ میری امت نیکیوں کا مقابلہ ان سے کیسے کرے گی؟ اعمال صالحہ میں ان کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ حضور اشک بار تھے، آقا علیہ السلام اشک بہا رہے تھے، رو رہے تھے. رب نے فرمایا جبریل، عرض کیا جی رب جلیل، جبریل جی رب جلیل. فرمایا میرا محبوب پریشان بیٹھا ہے، جلدی کر پیغام لے کے جا میرا. مالکہ کی پیغام لے کے جاوا؟ فرمایا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی، حضور پریشان ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو رب نے پیغام بھیجا. کیا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں فَآتَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. جناب جبریل امین یہ پیغام لے کے آئے، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تمہیں شب قدر عطا فرمائی ہے، لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے. اب معمولی رات نہیں ہے، 1000 مہینہ تو بہتر ہے، 1000 مہینہ تو بہتر ہے. جدوں آ تحفہ حضور نے عطا فرمایا، جو تحفہ رب نے اپنے محبوب نے عطا فرمایا، تے ہن اس تحفے دی شان تے جلالت مفسرین بیان کر دے پے نے کی جی. سنو ذرا، لطف آئے گا سن کے انشاءاللہ. رب خود ہی سوال کر رہے ہیں تے خود ہی جواب دے رہے ہیں. رب دی شان دیکھو. رب فرماندہ ہے، مفسرین تفسیر کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. رب فرماندہ ہے بھلا تسی کی جانو شب قدر کی ہے، تسی کی جانو شب قدر کی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اگر رب نے خود ہی جواب دیتا، فرمایا لیلۃ القدر عام رات نہیں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سوال بھی رب نے کیا، جواب رب نے کیا دیا؟ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اس کی بہتری اور افضلیت کا سبب کیا ہے؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ افضلیت اور جو بہتری ہے اس معنی میں ہے کہ جو اس ایک رات میں عمل بندہ کرتا ہے نا وہ 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. جو عمل اس رات میں کرتا ہے وہ عمل 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور علامہ قرطبی نے اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا، فرمایا اس رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جو 1000 مہینوں میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی. ایسی بابرکت رات ہے یہ، 1000 مہینوں میں اتنا رب تعالیٰ انعام نہیں فرماتا جتنا انعام اس ایک رات کے اندر فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور آگے چلتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ رات کس تاریخ میں آتی ہے، کس مہینے میں آتی ہے؟
اور اس کی تاریخ کون سی ہے جناب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ رات کون سے مہینے کی ہے اور کس تاریخ میں آتی ہے؟ رب نے اس کا فیصلہ خود ہی قرآن میں فرما دیا ہے کہ قرآن تو رمضان میں نازل ہوا ہے، تو پتہ چل گیا یہ رات شب قدر رمضان کی ہی کسی راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اس کے تعین کے بارے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، 40 کے قریب اقوال ہیں، لیکن جو صحیح حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اس رات کو تلاش کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں ہوتی ہے، 27ویں شب میں یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب نے تو قسم اٹھا کے کہا، قسمیہ کہا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب میں ہوتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اسی کی تائید فرمائی کہ اسی رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ اب اس رات کو معین کیوں نہیں کیا گیا، فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک رات ہوتی، سارے حضور کے غلام آتے اور اللہ کی عبادت کر کے چلے جاتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی حکمتیں ہیں اس کا تعین نہ کرنے کی، اس لیے کہ کم از کم میرے محبوب کے غلام 5 تاک راتوں میں اس کو تلاش کریں گے اور دل کھول کے اللہ کی عبادت کریں گے، اس لیے اس رات کو متعین نہیں کیا گیا۔ اور اگر اس رات کو فکس کر دیا جاتا، اس کا تعین کر دیا جاتا، حضور کے غلام پھر اس ایک رات میں ہی جاگتے اور اللہ کی عبادت کرتے، کہتے ہیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، لہٰذا رب نے اس کو پردے میں رکھا، پوشیدہ رکھا، تاکہ میرے محبوب کے غلام 5 راتوں میں اس کو تلاش کریں اور اللہ کا ذکر خوب ذوق و شوق کے ساتھ کریں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، علماء نے فرمائی لکھی کہ اس کو پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر یہ تعین کیا جاتا، نیک لوگ تو اس میں عبادت کرتے، کئی بد نصیب ایسے بھی ہوتے جو اس رات کو گناہ میں گزارتے۔ جس طرح اس رات کا بڑا اجر و ثواب ہے جاگنے کا، اسی طرح اس رات میں گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ رب نے اس کو وقفی رکھا تاکہ اگر کوئی بد نصیب اس میں گناہ بھی کرے نا، اسے گناہ شب برات شب قدر کا نہ ملے بلکہ ایک عام رات کا ملے۔ یہ رات اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ میرے محبوب کے غلاموں کو سزا زیادہ نہ ملے۔ دیکھیں رب کی کتنی حکمتیں ہیں، تاکہ میرے محبوب کے غلاموں کو ہر کام میں آسائش، سہولت اور ہر لحاظ سے انہیں سکون ملے، راحت ملے۔ آگے چلیے جی، ویسے تو اگر حضور کے غلام اللہ کی عبادت کرے نا دل کے ساتھ، تو عشاق کہتے ہیں، اہل نظر کہتے ہیں کہ جس رات اہل عشاق اور اہل نظر اللہ کی بارگاہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں جو رات گزارتے ہیں، ہر رات اس کے ذکر میں گزرنے والے شب قدر کہلاتی ہے۔ ہر رات اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں گزرنے والی کیا کہلاتی ہے جی؟ شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ اہل نظر اور عشاق کے ہاں یہ معاملہ ہے، ہر بندے کے ہاں معاملہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جدوں لیلۃ القدر دی رات آندی ہے نا، تے فرشتیاں دا سردار جبریل امین اپنے نال کافی سارے فرشتیاں دا ہجوم لے کے زمین تے آندا ہے، تے جیڑا بندہ اس رات نو اللہ دی عبادت سے گزارتا ہے، اللہ دی بندگی سے گزارتا ہے، جبریل امین تے تمام فرشتے انہاں واسطے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، انہاں واسطے التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب اور بلند اقبال ہیں کہ جن کے لیے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جبریل امین حضور کے غلاموں سے سلام بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی مصافحہ کرتے ہیں،
جو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور بندگی میں گزارتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا نا، حضور اس پاک عشرے کا خاص اہتمام فرماتے تھے، خصوصی اہتمام۔ ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام یہ عشرہ آتا، حضور اپنا تہمد مبارک کس لیتے اور راتوں کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے، اس کی عبادت کرتے، اور اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے جگاتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جتنا مجاہدہ اس رات میں اور اس عشرے میں فرماتے تھے، اتنا مجاہدہ کسی اور عشرے میں نہیں فرماتے تھے۔ اور آقا کریم کا یہ بھی معمول تھا، آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ ہر رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ معتکفین تو بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جس سال وصال شریف آپ نے فرمایا نا، اس سال جو گزشتہ سال تھا، حضور نے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ حضور کو پتہ تھا کہ آئندہ سال میرا ایک وصال ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ حضور نے وصال کے 1 سال قبل 20 سال کا ڈبل اعتکاف فرمایا، اور حضور کے انتقال کے بعد ہماری مائیں ازواج الرسول امہات المومنین نے بھی حضور کی اس سنت کو زندہ رکھا، اور تمام امہات المومنین بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، کیا اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر جائز اور نیک دعا ہو تو رب تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات میں کوئی لہو و لعب، کھیل کود کی طرف، غفلت کی طرف توجہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جو لمحات گزارے یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گزارے، اور جو دعا مانگے ہر دل کی حسرت کو پورا کر لیں۔ ممکن ہے جو لمحات میں ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اگر یہ شب قدر ہے تو رب تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اگر میں شب قدر کو پا لوں تو پھر میں کیا کروں، کون سی دعا مانگوں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، عائشہ اگر تم شب قدر کو پا لو تو تم نے یہ دعا کرنی ہے، کیا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو درگزر کو پسند فرماتا ہے، اور درگزر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اور اے مالک و مولا میرے گناہوں سے درگزر فرما، اے مالک و مولا میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ اور آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں ایمان کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ قیام کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ تو میں نے ہلکا سا ٹچ دیا شب قدر کے حوالے سے، اور تفسیر صراط الجنان کے اندر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ بھی بات فرمائی اور لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور کا غلام خوش نصیب اس رات میں جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سابقہ امتوں کے 1000 سے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 راتوں سے زیادہ رب تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ 1000 سال مہینوں سے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک رات کا۔ سبحان اللہ۔